دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن إن الله معنا، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ سیدنا مولانا محمد معدد الجود والکرم والہ وصحبہ مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ سیدنا مولانا محمد معدد الجود والکرم والہ وصحبہ مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ خوف نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر غار ثور کا واقعہ موجود ہے کہ جب کفاروں کے قدم نظر آنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ گھبرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، خوف نہ کر، ہم یہاں تنہا نہیں ہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی
22 تاریخ کو یعنی آنے والے رविवार کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مرتبے والی ذات ہیں کہ ایک دن فاروق اعظم نے کہا اے ابو بکر میری ساری نیکیاں آپ لے لو۔ اب پہلے ساری نیکیوں کا بتائے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی نیکیاں کتنی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے تھے۔ آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے۔ ان ستاروں کو دیکھ کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کسی شخص کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم عمر، ہاں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اے ابو بکر میری ساری نیکیاں آپ لے لو، اور جو آپ نے غار ثور کے اندر حضور کی خدمت کی ہے، حضور کی سیوا کی ہے، حضور سے وفا کی ہے، اور اس کا جو ثواب تمہیں ملا ہے وہ جو تمہاری نیکی ہے غار ثور والی، اے ابو بکر وہ نیکی مجھے دے دو اور میری ساری نیکیاں تم لے لو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ غار ثور کا جو واقعہ درپیش آیا وہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ ہجرت کے حکم کے وقت جو واقعہ درپیش آیا وہ معمولی نہیں تھا، اور جن کی خدمت میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جو صحابی تھے اس وقت وہ ابو بکر بھی معمولی نہیں تھے، بلکہ وفاداری ایک ہوتی ہے، وفاداری ایک ہوتی ہے غداری، بلکہ وفا اور عشق کا اگر پہلا نام ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، بس اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو چلنا ہے، آپ چلنے لگے۔ اور وہ وقت جو تھا وہ پھول برسانے والا وقت نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور مکے والے آپ پر پھول برسائیں، بلکہ وہ وقت وہ دن ایسا تھا کہ مکے کا ہر کافر حضور کے خون کا پیاسا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے پر مبتلا تھا، آمادہ تھا، یعنی قتل کرنا چاہتا تھا مکہ کا ہر کافر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول سے وفا کی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تنہا جا کے میں نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ کے رسول سے وفا کی۔ کون صدیق اکبر؟ جب آپ زمان آئے جاہلیت کے اندر جی رہے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا، اور مکہ کے اندر شراب نوشی عام، جوا خوری عام تھی، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو مکہ کے اندر نہیں ہوتا تھا، لیکن
زمانہ جاہلیت کے اندر بھی گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے ماحول میں رہ کر بھی اگر کوئی گناہوں سے پاک رہا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہاں تک کہ آپ جب بچے تھے اور آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، آپ کے والد آپ کو ایک دن بت کھانے لے جاتے ہیں، بت کی پوجا کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھوٹے بچے تھے، تقریباً آپ کی عمر 7 یا 8 سال رہی ہوگی۔ اس عمر کے اندر جب آپ کے والد لے گئے، کہا یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، آپ نے نہیں کی اور الٹا اپنے ہاتھ میں جو پتھر تھا اس سے اس بت کو وہ پتھر دے مارا۔ آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھسیٹ کر اپنی ماں کے پاس لائے اور ان کی ماں سے سارا واقعہ بتایا۔ ان کی ماں نے کہا کہ میرے اس بچے کو کچھ مت کہو، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا، تب جب یہ دنیا میں آیا ہے تو بت کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ ارے جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھا تبھی سے اس نے جو ہے مجھے، تب بھی اس نے مجھے جو ہے کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور نور بن کر لوگوں کے گھروں سے نکلتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، آسمان کا چاند ٹوٹا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گیا اور نور بن کر لوگوں کے گھروں سے نکلا۔ پھر وہ ٹوٹا ہوا چاند جو ہے وہ جھوٹ جاتا ہے اپنے آپ کے اندر، پھر وہ چاند جھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے سے مل کر وہ چاند صدیق اکبر کی گود کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے ایک جو خواب کی تعبیر جانتا تھا اس شخص کو اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے اس طرح کا یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گیا، نور بن کر نکلا، پھر جھوڑ کر میری گود کے اندر وہ آ گیا۔ تو جو خواب بتانے والا تھا اس نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بنو گے، یعنی تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنو گے۔ اور جانتے ہو اس خواب کی تعبیر غار سور کے اندر سمجھ میں آتی ہے، جب کفاروں نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو جب مسلمانوں کو کافر ستانے لگے تو اللہ کے رسول نے دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ کر جو ہے تم لوگ جو ہے مدینے چلے جاؤ یا کسی اور جگہ پر چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے سامنے دو راستے تھے، مکہ والوں نے دو آپشن رکھے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑو یا پھر مکہ چھوڑ دو، کسی ایک چیز کو تمہیں اپنانا ہوگا۔ اگر مکہ شہر کے اندر رہنا ہے تمہیں تو حضور کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر حضور کو نہیں چھوڑ سکتے تو تمہیں جو ہے اس مکہ شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ کہہ دے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہیں، یہ کہیں کہ ارے یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں میرا بچپن گزرا، یہاں میری جوانی گزری ہے، یہ تو میرا وطنی شہر ہے، مجھے اسی شہر کے اندر رہنا ہے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ آج بھی کوئی انسان
विदेश के अंदर अपने शहर या अपने गांव जैसी मजा रहने की विदेश के अंदर भी नहीं आती। अब पूछ लेना, अगर कोई गांव का बच्चा दुबई नौकरी कर रहा है, विदेश के अंदर नौकरी कर रहा है, तो उससे पूछना कि जब शबे मेराज आती है तुझे गांव की याद आती है कि नहीं आती है? जब शबे बारात आती है तो तुझे गांव की याद आती है कि नहीं आती है? जब ईद उल अजहा ईद उल फित्र आती है तो तुझे गांव की याद आती है कि नहीं आती है? दुबई जैसे शहर के अंदर, सऊदी जैसे शहर के अंदर नौकरी कर रहा है, लेकिन त्योहारों के दिन उसे माँ बाप की याद और अपने गांव की याद जो है रुला देती है। वो सबके सामने नहीं रहता होता होगा, लेकिन बंद कमरे के अंदर तन्हाई में अपने बिस्तर के ऊपर कंबल ओढ़कर कभी अपनी माँ को याद करके रो रहा है, तो कभी अपने बाप को याद करके रो रहा है, तो कभी अपने गांव और अपने शहर को याद कर कर रोता है। अब वो उसने अगर किसी का बच्चा बाहर हो तो यहाँ मक्का वालों, ये जो मक्का के मुसलमान थे, काफिरों ने ऑप्शन दिया, या तो इस शहर को छोड़ो या फिर हुजूर की मोहब्बत को छोड़ो। कुर्बान जाओ मेरे नबी के हर सहाबी पर, कि हर सहाबी जन्नती है, मेरे रसूल का हर सहाबी जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम की मोहब्बत के बारे में फरमाया कि मेरे सहाबा किराम ये आसमान के सितारों के बराबर है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिनका इश्क़ रसूल ये था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, दुनिया से मतलब नहीं, अपने घर से मतलब नहीं, अपने शहर से मतलब नहीं, अपने बचपन से मतलब नहीं, अपनी जवानी से मतलब नहीं, अपने रिश्तेदारों से मतलब नहीं, बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यानी हम अपने शहर मक्का को छोड़ सकते हैं। वो अजीम मक्का शहर जिसके अंदर खानाए काबा खुदा का घर मौजूद है, उस शहर को हम छोड़ सकते हैं। वो मक्का शहर जिसके अंदर ज़मज़म का कुआं मौजूद है, इसको हम छोड़ सकते हैं। वो मक्का शहर जिसके अंदर अल्लाह की निशानियों के तौर पर सफा और मरवा नाम की पहाड़ियां मौजूद है, हम उस शहर को छोड़ सकते हैं। वो मक्का शहर जिसके दामन के अंदर हजरे अस्वद यानी जन्नती पत्थर लिपटा हुआ है, हम उसकी सआदत से महरूम रहना छोड़ सकते हैं। मक्का की जुदाई हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मक्का का दामन हम छोड़ सकते हैं, अपना शहर हम छोड़ सकते हैं, अपनी जन्मभूमि हम छोड़ सकते हैं, हर चीज हुजूर के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं, अपना शहर छोड़ सकते हैं, लेकिन हुजूर का दामन हम नहीं छोड़ सकते। मक्का के सहाबियों ने अपने वतन को छोड़ दिया, किसकी मोहब्बत में? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मक्का को छोड़ दिया। काफिरों ने कहा यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, घर का कोई सामान भी ले जा नहीं सकते, खाली हाथ जाना होगा। खाली हाथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हुजूर के दामन को नहीं छोड़ा। ये सहाबियों की मोहब्बत थी। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, बड़ा कड़वा जुमला बोलने जा रहा हूँ। ये सहाबियों की मोहब्बत थी कि मक्का शहर को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, कोई चीज नहीं ले जा सकते उसको भी छोड़ दिया। सहाबी की मोहब्बत थी, मक्का छोड़कर मदीना चले गए, दूसरे शहरों के अंदर चले गए। और हम जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं,
2 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری محبت کہ ٹھنڈی کے موسم کے اندر 6:55 کی فجر کی جماعت کا وقت ہے۔ 6:55 یعنی سمجھے آپ 7 بجنے میں 5 منٹ کی دیر۔ اتنا لیٹ فجر کا ٹائم ہے۔ 6:55 کو فجر کی جماعت ہوتی ہے۔ چلو 5:30 بجے کی ہوگی، 5 بجے کی جماعت ہوگی، 5:15 بجے کی جماعت ہوتی ہے، سوچ سکتا ہوں میں بھی، حالانکہ یہ نہیں بولنا چاہیے لیکن پھر بھی میں بولتا ہوں کہ بھائی چلو رات کا تھکا ہرا ہے تو صبح جلدی نہیں اٹھ سکتا ہوگا، حالانکہ یہ مجھے بولنا نہیں چاہیے، نماز ہم پر فرض ہے، کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، کتنے بھی بیمار ہو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں تک نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جانتے ہو؟ اتنا بیمار ہے شدید کے چل نہیں سکتا، کھٹکے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، کھٹکے پر ہے تو وہ گھاٹ کے اوپر بھی نماز پڑھے، نماز اب بھی اس پر معاف نہیں ہے۔ ہل نہیں ٹوٹ سکتا، ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کام کر رہے، گھاٹ پر ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہے، آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھے، نماز اب بھی معاف نہیں ہے۔ 6:55 کی جماعت ہے، پھر بھی مسجد کے اندر ایک یا مشکل سے فجر کے اندر 2 صف ہوتی ہے، جمعہ آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر جادوگر کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے حضور سے۔ اور صحابہ کرام نے اپنے گھر کو چھوڑا، ہر چیز حضور پر قربان کر دی۔ صحابہ کرام نے ہجرت کا حکم آیا دوپہر کے وقت، اللہ کے رسول چادر اوڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ہجرت کا حکم آیا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہجرت کے حکم کے اندر میرا نام بھی دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے اے محبوب آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے اور ساتھ میں ابو بکر کو بھی لینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بتا دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں، پلاننگ کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں جن کا نام حضرت اسماء بتایا گیا ہے، ان کو حکم دیتے ہیں 3 دن تک تمہیں جو ہے ہوشیاری کے ساتھ مکہ کے کافروں سے بچتے ہوئے 3 دن تک تمہیں جو ہے غار سور کے اندر تینوں وقت جو ہے میرے محبوب کے لیے کھانا پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو حکم دیتے ہیں کہ تم مکہ کے کافروں کے درمیان رہو اور ان کا اگلا قدم کیا ہے اس کی جاسوسی کر کر اس کی خبر ہمیں دے دینا۔ ایک کافر غلام کو اپنے جو ہے جو مدینے کا راستہ جانتا تھا اسے حکم دے دیا حضرت ابو بکر صدیق نے تجھے اتنی رقم ملے گی 3 دن کے بعد فلاں جگہ کے اوپر 3 اونٹوں کو لے کر جو ہے آ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں اپنے، کیونکہ اس وقت ان کے جو والد تھے حضرت ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ جو ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو نابینا تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے ساری چیزیں لے کر چلے جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بچہ رسول کے اوپر جو ہے اپنی جان دینے کو قربان تھا، اور صدیق اکبر تنہا ایسے صحابی ہیں کہ جن کی 4 بیٹی تک 4 بیٹیوں کو جو ہے اللہ کے رسول کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ صدیق اکبر کے والد وہ بھی صحابی، صدیق اکبر بھی صحابی، حضرت
برکت سے، بلکہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے مرتبے کے اندر تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بیٹی کو حکم دے دیا کہ اگر ابو جان یعنی دادا جان پوچھے کہ سارا سامان لے کر گیا کہ نہیں، تو تم اس پتھر کی گٹھڑیوں پر یعنی وہ کپڑے کی تھیلی کے اندر پتھر پڑ دیے، کہا یہ ہاتھ یہاں تک پہنچا دینا تاکہ ان کو محسوس ہو جائے کہ رقم یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ نے تیار کی، رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو نصیحت کرتے ہیں، یہ فلاں شخص کی امانت ہے، یہ چیز فلاں شخص کی ہے، یہ چیز فلاں شخص کے مکہ میں رہنے والے کی ہے، صبح تم ان امانتوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں، باہر کفار جو ہے وہ موجود تھے، کفار جو ہے وہ حضور کو مارنے کے لیے، حضور کی جاسوسی کے لیے تیار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے اوپر حضرت علی کو سناتے ہیں، دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں، یاسین شریف کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ کر ان کفاروں کے سر کے اوپر تھاپ ڈالتے ہیں، کافر آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر پہلے سے ہی تیار تھے، دونوں ساتھ میں گئے مدینہ چلنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فوراً مدینہ چلے جائیں گے کفار ہمارا پیچھا کریں گے اور ہم پکڑے جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم جو ہے مدینہ نہ جائیں، بلکہ یہاں ایک غار ہے، غار سور، ہم 3 دن یہاں پر رکتے ہیں اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے ہم وہاں سے مدینہ جو ہے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا۔ آپ غار سور کی طرف چلتے ہیں، صدیق اکبر پیچھے پیچھے ہیں، کبھی صدیق اکبر دائیں چلتے ہیں، کبھی صدیق اکبر بائیں چلتے ہیں، کبھی صدیق اکبر بیچ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق تم سیدھا سیدھا کیوں نہیں چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی بیچ میں چلتے ہو۔ تو اس وقت صدیق اکبر کا جواب تھا، صدیق اکبر کا جواب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے خوف ہے کہ کہیں دائیں سے کوئی کافر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان مجھے پہنچے، بائیں اس طرف چلتا ہوں کہ بائیں جانب اگر کسی کافر کا تیر آ جائے تو وہ تیر آپ کو نہ لگے بلکہ صدیق اکبر کی چھاتی کو وہ تیر لگے۔ ایسا ادب کیا، یہاں تک کہ حضور چلتے چلتے زخمی ہو گئے، صدیق اکبر نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر غار سور کے اندر پہنچا دیا۔ غار سور کے اندر صدیق اکبر پہلے جاتے ہیں، وہاں کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد جو سوراخ ہوتے ہیں اپنا کرتا پھاڑ کر یا اپنی چادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو جو ہے آپ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، صدیق اکبر اپنا پیر اس سوراخ پر رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں حضور اب جو ہے آپ اس غار کے اندر آ جائیے۔ رسول پاک اس غار کے اندر آتے ہیں اور صدیق اکبر کی گود کے اندر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ یاد کرو صدیق اکبر کے اس خواب کو کہ آپ نے خواب دیکھا، آسمان سے چاند ٹوٹا، ٹکڑے ہو کر لوگوں کے گھروں کے اندر گیا، نور بن کر لوگوں کے گھروں سے داخل ہوا، لوگوں کے گھروں سے نکلا، پھر وہ چاند چھوٹ جاتا ہے، میری گود کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ چاند اور کوئی نہیں بلکہ غار سور کے اندر جو صدیق اکبر کی گود کے اندر گود میں سر رکھ کر سوئے تھے، خواب میں دیکھنے والا چاند میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ اب اس غار کے اندر کئی سالوں سے ایک سانپ تھا، حضور کے دیدار کے لیے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں ایک دن آئیں گے میں دیدار کروں گا۔ سانپ نے پہلے جو ہے اس رستے سے نکلنے کی کوشش کی، دیکھا کوئی چیز آ رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈسا نہیں کیونکہ وہ بھی سانپ تھا، وہ بھی عاشق تھا، پیر رکھنے والے صدیق اکبر بھی عاشق تھے، ڈسا نہیں، پہلے
चाहते हैं, वरना वो मरने के लिए तैयार हैं कि ये सांप कहीं मेरे रसूल को तकलीफ ना दे। सांप पैर हटाया, सांप ने चेहरा रसूल देखा, हुजूर की ज़ियारत कर कर वो सांप जो है चले जाता है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआफ़े पाक सांप के डसने पर सिद्दीक़ अकबर के पैर को लगा देते हैं, जहर फौरन खत्म हो जाता है। वो लुआफ़े दहन की ऐसी बरकत थी कि फिर सिद्दीक़ अकबर की जितनी भी नस्लें हुई, कभी भी उनकी नस्लों को, उनकी औलादों को कभी भी सांप नहीं काटा। और जितने भी सिद्दीक़ अकबर की औलाद थी, उस सांप का निशान सिद्दीक़ अकबर के कदमों के अंदर था। आपकी जितनी भी औलादें हैं, यानी जो भी सच्चा सिद्दीक़ अकबर की औलाद में से होगा, आज भी उसके कदमों में, उसके अंगूठे के ऊपर वो सांप के निशान का जो है निशान रहता है। तो ये सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाली, जिसके लिए हुजूर के लिए, फिर वहां पर एक मकड़ी अपना जाल बना देती है, फिर उसी गार के मुंह के ऊपर जो है कबूतरी अंडा देती है, फिर उसी गार के सिरहाने पर जो है कबूल का दरख्त भी हो जाता है। काफिर ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद भी उनको देखते हैं कि इस गार के अंदर कोई नहीं, क्योंकि अगर इस गार के अंदर कोई होता तो बकरी का जो माला बना हुआ है वो टूटा हुआ होता, और कबूतरी यहाँ अंडे नहीं देती। अगर इंसान का बसेरा होगा तो यहाँ अंडे नहीं देती। तो ये सब अल्लाह की तरफ से मदद पहुंची। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है कि ऐसे अहम सफर के अंदर भी आपने रसूल पाक का साथ नहीं दिया, बल्कि आज भी सिद्दीक़ अकबर बाजार में भी जो है हुजूर के साथ ही जो है सोए हुए हैं, हुजूर के कदमों के अंदर भी सोए हुए हैं। तो आने वाले रविवार को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल